ہماری ڈیپ اسٹیٹ اتنی ڈیپ جا چکی ہے کہ اب اسے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے بھی امریکن یا برطانوی عینت درکار ہیں۔ پاکستان کی مفلوج معیشت کو سہارا دینے کے بہانے امریکہ اپنا شکنجہ کسنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے ایٹم بم اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل تو بنا لیے، کاش اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ہم امریکہ یا برطانیہ کے محتاج نہ ہوتے۔ ایسا لگ رہا ہے ہم اندھوں کی بستی میں رہتے ہیں، جہاں اعلیٰ عدالتوں اور حکومتوں کو بھی چلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے چاہیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، انر ویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں رجیم چینج کے بعد ایک پرسیپشن یہ تھی کہ اب امریکہ اور یورپ پاکستان پر نوازشوں کی بارش کر دیں گے۔ آئی ایم ایف سے 1-8 بلین کی نہیں بلکہ 10 بلین کا قرض ملنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور چین سے بھی پرانے قرضے ری شیڈول ہونے اور سعودی عرب سے ادھار پر تیل خریدنے کی رعایت کی باتیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ فکر یہ رائے بھی رکھتا تھا کہ کیونکہ رجیم چینج کا الزام عمران خان صاحب کی جانب سے براہ راست امریکہ پر لگایا جا رہا تھا، تو اگر امریکہ موجودہ شہباز شریف کی حکومت کو فوری طور پر کوئی ریلیف دے گا تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ امریکہ اس سازش میں ملوث تھا۔ تو خیال یہ تھا کہ جو بھی انعام و اکرام ملے گا وہ کسی اور ذریعے سے عطا کیا جائے گا۔ اور اب جب فیٹف کا اجلاس جرمنی کے کیپٹل برلن میں شروع ہوا تو بہت سی ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالنے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے پہلا انعام مل سکتا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومت نے فیٹف کی تمام شرائط فروری 2022 میں پوری کر دی تھیں اور فیٹف کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال کر اسے وائٹ لسٹ میں شامل کر دیں۔ خیر، اب پاکستان کو گرے لسٹ میں تو قائم رکھا گیا ہے، لیکن اسے فیٹف کی ٹیم کے اکتوبر میں دورے سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب فیٹف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اور پھر فزیکلی ان اقدامات کا جائزہ لے گی جو پاکستان نے فیٹف کی شرائط پوری کرنے کے لیے اب تک اٹھائے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن قوتیں جو فیٹف کے اجلاس سے پہلے کافی حد تک خاموش دکھائی دے رہی تھیں، لگتا ہے کہ انہوں نے فیٹف کی ٹیم کے پاکستان دورے سے قبل اپنے مہروں کو پوری دنیا میں ہلانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا ایک ثبوت کینیڈین پارلیمنٹ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 2020 کے دورہ کینیڈا جو کووڈ کی وجہ سے نہ ہو سکا، اس پر ایک انڈین نواز پارلیمنٹیرین کے اٹھائے گئے سوال کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ یہ ذرا پہلے آپ 1 منٹ کا کلپ ہے، اسے سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ذرا آپ پلیز کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling 2 governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? ناظرین، یہ آپ نے سنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کے آرمی چیف پر بڑے ہی گھناؤنے قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے ہی آنا چاہیے۔ ویسے تو ہمارا ISPR بھی شٹ اپ کال دینے کے لیے موجود ہے، لیکن اگر اس کا جواب ہماری پارلیمنٹ یا پھر ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے جائے گا
تو मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगा। लेकिन ये भी अजीब लगता है कि एक तरफ तो दुश्मन अपनी लॉबिंग इस तरह के बयानात के ज़रिए करवा रहा है और दूसरी तरफ हमारे अपने हुक्मरान अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से अपने आप को मुकम्मल बरी करवाने के लिए धड़ाधड़ नैब कवानीन में तरामीम कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ नैब कवानीन में ही तरामीम हैं जो हमारे सामने आई हैं। ये जो हमारे मुल्क में दीगर कवानीन हैं जिनकी गिरफ्त में ये हुक्मरान तबका आता होगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये उनको भी तब्दील कर देंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा से इस बात पर कायल रहा हूँ कि पाकिस्तान का अमन और खुशहाली हमारे दुश्मनों को कभी भी हज़म नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत की तब्दीली के बाद भी मेरी हमेशा ये राय रही है कि दुश्मन ताकतों का एजेंडा पाकिस्तान में अफरा तफरी और केओस पैदा करने का है, जिसकी तरफ इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से जा रहा है। पाकिस्तान की मफलूज मईशत को सहारा देने के बहाने अमेरिका अपना शिकंजा कसने के लिए तैयार है। कहाँ हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने पर शादियाने बजा रहे हैं। मुझे तो खौफ है कि हमारे हुक्मरान कहीं फैटफ की टीम के पाकिस्तान में आने से पहले ही मरवजा कवानीन में इतनी तरामीम कर चुके होंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को वाइट लिस्ट के बजाय कहीं ब्लैक लिस्ट में ही ना डाल दिया जाए। मेरे मुंह में खाक। और दूसरी तरफ हमारी डीप स्टेट इतनी डीप जा चुकी है कि अब उसे अंधेरे में देखने के लिए भी अमेरिकन या बरतानवी ऐनक दरकार हैं। हमने एटम बॉम्ब और स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल तो बना लिए, काश अंधेरे में देखने के लिए हम अमेरिका या बरतानिया के मोहताज ना होते। ऐसा लग रहा है हम अंधों की बस्ती में रहते हैं, जहां आला अदालतों और हुकूमतों को भी चलने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधे चाहिए होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता दिखाने के लिए अमेरिका अपने कंधे रज़ाकाराना तौर पर नहीं, कोई बहुत बड़ी कीमत के एवज़ ही फराहम करेगा। देखें वो कीमत क्या होती है। ग़ुलामी तो हम पहले ही उनकी कर रहे हैं। शायद इस बार ग़ुलामी से बढ़कर कुछ और ही देने की तैयारी है। खुदा हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।